بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی تیور کے آج کے سبق میں بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان کا سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا اور اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے۔ نسب پر فخر کرنا یا کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں یا فلاں سید کا بیٹا ہوں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اگرچہ میں جو بھی گناہ کروں، جو کچھ بھی برائی کروں، یہ غلط بات ہے۔ کسی کے نسب میں کسر ہو، کوئی نقص ہو، اس پر طعن کرنا، کسی کو نسب کی وجہ سے مطعون کرنا اور اس پر طعن کرنا اور اس کو برا بلا کہنا کہ تم تو چمیار کے بیٹے ہو یا تم تو نائی کے بیٹے ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح نسب کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا۔ جائز پیشے کو ذلیل سمجھنا، جائز جتنے بھی پیشے ہیں، چاہے حجامت کا ہے یا نائی ہے یا چمار ہے یا جو بھی ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا یعنی کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اور یوں الٹی سیدھی اور جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرنا کہ وہ صفات اس میں ہو ہی نہ، بلکہ اگر کسی کی تعریف بھی کرنا ہو تو حقیقت پر مبنی ہو جس میں جھوٹ نہ ہو، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ منہ پر تعریف نہ کرے بلکہ اس کی غیر موجودگی میں تعریف کیا جائے۔ شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات کی باتیں کرنا، شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات کی باتیں کرنا، خرافات یعنی فضولیات اور گناہ کے کام کرنا اور گناہ کے رسم کرنا، ہندو کی رسمیں کرنا یا آتش پرستوں کی یا انگریزوں کے طریقے پر ناچنا گانا اور اس طرح مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہندوؤں کی رسمیں کرنا، ہندو یعنی تمام غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کی رسمیں شادیوں میں کرنا، جیسے جو ہمارے ہاں یہ چراغ جلاتے ہیں اور یہ شمع جلاتے ہیں اور پختو کے جو دا نخ کو او دا په پالنګ خېجو او دا سیری چول، دا ټول د هندوانو رسمونه دي۔ دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، دولہا کو ایسا لباس جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو پہنانا، جیسے اس کو سرخ جوڑا پہنانا یا ایسا جوڑا پہنانا کہ وہ ہندو کا مذہبی لباس ہو، یا ایسا جوڑا کہ جس سے اس کی سطر نہ ڈھکتی ہو، صدر اس میں کھلا ہو، تو یہ ایسا لباس پہنانا۔ کنگنا یا صحرا باندھنا، صحرا تو آپ جانتے ہیں، کنگنا یہ ہاتھ کا ڈورا ہوتا ہے، ایک کنگن ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہے اور ایک کنگنا ہوتا ہے جو مردوں کے ہاتھ میں باندھتے ہیں، تو اس طرح اس کو صحرا باندھنا یا کنگنا یعنی وہ ڈورا ہاتھ کا وہ باندھنا۔ مہندی لگانا، مردوں کے لیے مہندی لگانا اچھی بات نہیں ہے، عورتیں اگر لگاتی ہے تو جائز ہے۔ آتش بازی اور ٹٹھیوں وغیرہ کا سامان کرنا، آتش بازی تو آپ جانتے ہیں اور ٹٹھیوں چراغاں کو کہتے ہیں۔ شادی کے موقع پر اس طرح یہ ساری فضولیات ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں تو لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں آج کل، ویسے فضول فائرنگ کرنا یہ بھی جرم ہے، قانوناً منع ہے اور فضولیات میں بھی شامل ہے کہ اس سے پیسہ ویسے ضائع ہوتا ہے، تو اس طرح آتش بازی اور پٹاخے اور یہ چراغان وغیرہ کا سامان کرنا یہ بھی فضولیات میں سے ہے۔ فضول آرائش کرنا، یہ ساری چیز اس میں آتی ہیں۔ گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دلہا کو بلانا اور سامنے آ جانا، یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، یہ اب الحمدللہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ جب دلہے کو دلہن کے گھر لے جاتے ہیں جنش کی صورت میں بارات میں، تو وہاں جب وہ اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے سارے دوست احباب اور ان کے رشتہ دار مرد بھی گھر کے اندر گھس جاتے عورتوں کے اندر، اور وہاں پر اس کو
چارپائی پہ بٹھا کر 3 بار اس کو اوپر نیچے کرتے، پھر چارپائی کو توڑ دیتے، یہ ساری یہ گناہ کے کام ہے اور اس سے بچنا ہے۔ تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، یعنی جب وہ دلہا گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پرائی عورتیں لڑکیاں ہوتی ہے، اس کو تاک کر جھانک کر اس کو دیکھتے کہ فلاں کا شوہر کیسا ہے، وہ ہو، پھر بعد میں اس میں عیب نکال کر اس کی باتیں بناتے کہ وہ تو ایسا ہے ایسا ہے، تو یہ اس کو دیکھنا، یہ چونکہ اجنبی ہے، اس کو ان کو دیکھنا ان کے لیے حرام ہے۔ سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا، سیانی سمجھدار یعنی جو بالغہ ہو، جو مشتہات ہو، ایسی سالیوں کا یہ اس کے سامنے آنا اور اس سے ہنسی دل لگی کرنا اور چوتی کھیلنا۔ چوتی کھیلنا یہ ایک خاص قسم کا ہندوانہ کھیل ہے جو وہ کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ کھیلتے ہیں، یہ کھیلنا جس جگہ دلہا دلہن لیٹے ہو اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا، تھاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں سے کہنا، مطلب دلہا دلہن کے آپس میں جتنے بھی راز کی باتیں ہیں اس کو سننا اور پھر آگے دوسروں کو معلوم کر کے دوسروں کو بیان کرنا، یہ سارا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے اور ایسے شخص کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو اس طرح کی باتیں دوسروں کو سنائے۔ مانجھے بیٹھانا، مانجھے مایو بیٹھانا، یہ جو میرے آپ نے دیکھا ہو یا ادھر ہمارے ہاں بھی ہے کہ شادی سے 3-4 دن پہلے دلہن کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں تنہائی میں، جہاں صرف اس کی سہیلی اس کے پاس جاتی ہیں، وہاں وہ بیٹھی رہتی ہیں، نہ نمازیں پڑھتی ہے نہ کچھ اور کام کرتی ہے، اس کو مانجھے بٹھانا کہتے ہیں، دویترو گٹوت ہوئی، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے۔ اور ایسی شرم کرنا جسے نمازیں قضا ہو جائے۔ شیخی سے مہر زیادہ مقرر کرنا، بعض لوگ ویسے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں، ہمارے ہاں ادھر 200-300 تولے سونا بھی لوگ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن پھر 1 تولہ سونا بھی نہیں دیتے، تو یہ غلط بات ہے۔ غمی میں چلا کر رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے رونا، ویسے عام طور پر رونا بے اختیار اگر آ جائے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن چلا کر اور زبان سے قصے سنا کر اور جس کو نوحہ کہتے ہیں اور اپنے چہرے کو مارنا اور سینہ پیٹنا اور ریبان چاک کرنا، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں غمی میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔